1630s کا استنبول۔ ایک شخص عام سے کپڑے پہنے رات کو گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اچانک وہ ایک قہوہ خانے کے سامنے رک گیا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں بیٹھے لوگ سمجھے کوئی مسافر آیا ہے اور اسے ساتھ بٹھا لیا، اور کچھ ہی دیر بعد اسے تمباکو بھی پیش کر دیا۔ اور جیسے ہی یہ پتا چلا کہ یہ تمباکو استعمال کرنے والوں کی خفیہ محفل ہے، وہ شخص اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے بتایا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اس کا نام سنتے ہی وہاں موجود لوگ خوف سے چیخنے چلانے لگے۔ ان کی آوازیں، رحم کی اپیلیں کسی کا بھی دل پگھلا دیتیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور صبح تک قہوہ خانے میں موجود ہر انسان کو سزائے موت مل چکی تھی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ تمباکو، شراب بلکہ کافی پر بھی پابندی تھی، اور جو اس پابندی کی خلاف ورزی کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ آخر کون تھا وہ جو اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر پھرتا تھا اور فیصلہ آن دی اسپاٹ کرتا تھا؟ یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا سلطان مراد چہارم، وہ آخری سلطان جس سے دشمن ڈرتے تھے، باغی ڈرتے تھے، کرپٹ افسر اور ہر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ، یہاں تک کہ خود عوام بھی ڈرتے تھے۔ وہ جو میدان میں فوجوں کو خود لیڈ کرتا تھا، سب سے آگے خود لڑتا تھا، وہ جو عثمانیوں کا آخری فاتح سلطان تھا۔ یہ اس کی کہانی ہے، فاتح بغداد کی کہانی، سلطان مراد کی کہانی، کہ جس نے گرتی ہوئی سلطنت کو بچانے کے لیے خود کو ایک مانسٹر میں بدل دیا تھا، اور پھر اس کی قیمت بھی ادا کی اپنی جان کی صورت میں، صرف اور صرف 27 سال کی عمر میں۔ جب کوئی بچہ خوف اور موت کے سائے میں بڑا ہو تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ایسے ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے کہ کبھی اس خوف سے نکل ہی نہیں پاتا، یا پھر ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ جب 1612 میں مراد چہارم کا جنم ہوا تھا تو سلطنت عثمانیہ کے عروج کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اسے سلطنت آف ویمن یعنی عورتوں کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ حکومت تو کاپی محل میں بیٹھی عورتیں اور فوجا سرا چلا رہے تھے، اور محل سے باہر فوج کے سب سے اہم دھڑے یعنی چری کا راج تھا، جس نے سمجھے ریاست کو ہی یرغمال بنایا ہوا تھا۔ وہ رائل گارڈ جو کبھی سلطنت کے محافظ تھے، اب ملک کی سب سے بڑی مافیا بن چکے تھے، جسے چاہتے تخت پر بٹھاتے، جسے چاہتے اتار دیتے، یہاں تک کہ اب تو وہ سلطانوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ مراد یہ سب صرف 11 سال کی عمر میں دیکھ چکا تھا۔ اس کے بڑے بھائی سلطان عثمان دوم کو یعنی چری نے زبردستی تخت سے اتارا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ چچا سلطان مصطفیٰ کو پاگل خانے سے نکال کر تخت پر بٹھایا، اور پھر انہیں بھی تخت سے اتار دیا، اور اب ان کی نظریں ننھے مراد پر تھیں۔ 11 سال کا مراد 10 ستمبر 1623 کو تخت پر بٹھا دیا گیا، اور اس خونی محل میں اسے زندہ رکھنے والی طاقت صرف ایک تھی، والدہ قاسم سلطان۔ جی ہاں، وہی کریکٹر جن کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، جن پر بنے ڈرامے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قاسم سلطان کا کریکٹر ان ڈراموں سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک تو قاسم سلطان صرف اور صرف والدہ سلطان نہیں تھی، بلکہ عثمانی تاریخ کی وہ پہلی خاتون تھی جنہیں باقاعدہ طور پر نائب السلطنت بنایا گیا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر دربار سجاتی، غیر ملکی سفیروں سے ملتی، ریاست کا ہر فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ مراد تو بس نام کا سلطان تھا، اصل پاور تو قاسم سلطان کے پاس تھی۔ لیکن پھر بھی یہ مت سمجھیے گا کہ وہ کوئی ولن تھیں، بالکل نہیں۔ پاور گریبنگ کے علاوہ ان کا مقصد تھا اپنے بیٹوں کو باغی فوج کے خنجروں سے بچانا۔ یعنی مراد اس کی ضرورت تھی، جو کہنے کو تو سلطان تھا لیکن حقیقت میں اپنے ہی محل کا قیدی تھا، وہ بھی اپنی ہی ماں کے ہاتھوں۔ اور زیادہ وقت نہیں لگا، ننھے مراد کو اندازہ ہو گیا کہ ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو انجام اپنے بھائی سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ ایسا محل ہے کہ جہاں کمزوری کا انجام صرف ایک ہے، موت۔
اور یہیں سے اس کے دماغ میں ایک ایسی بات بیٹھ گئی جس نے سلطنت کی تقدیر ہی بدل دی۔ وہ اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے ایک جم فریک بن گیا۔ جی ہاں، آج سے تقریباً 400 سال پہلے اس نے اپنے جسم، اپنے ذہن اور اپنی روح سے ہر کمزوری کو نکالنے کا کام شروع کر دیا، اور پھر ایک ایسا انسان بن گیا جس کے بارے میں سن کر، پڑھ کر اور جان کر سخت حیرت ہوتی ہے۔ جب چاروں طرف غنڈہ راج ہو اور سازشیں عروج پر ہوں تو انسان کے پاس صرف ایک ہی چیز بچتی ہے، اپنے جسم پر اختیار۔ اور مراد یہ بھی جانتا تھا کہ ینیچری صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں، طاقت کی زبان۔ اسی لیے سلطان نے اپنے جسم کو ایک ہتھیار میں ڈالنا شروع کر دیا، ایک ایسا ہتھیار جس کے قصے آج 400 سال بعد بھی سنائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ ہندوستان کے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے مراد کو تحفے میں ایک بڑی خاص قسم کی ڈھال بھیجی، ایک ایسی شیلڈ جس کے بارے میں ہندوستانی سفیر کا دعویٰ تھا کہ اس پر نہ تلوار اثر کرتی ہے نہ نیزہ۔ ایک تو مراد کو شاہ جہاں کا نام ہی پسند نہیں آیا۔ ایک بندہ جو صرف ہندوستان پر حکومت کرتا ہے خود کو شاہ جہاں کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر یہ ڈھال کا دعویٰ، مراد نے اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا اور حکم دیا کہ اس ڈھال کا امتحان ابھی اسی وقت اور سب کے سامنے ہوگا۔ وزیر اعظم نے روکنا چاہا کہ حضور ناکامی ہوئی تو سب کے سامنے سبکی ہوگی، مگر مراد کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ اس نے اپنا نیزہ سنبھالا، نشانہ باندھا اور پوری قوت سے وار کر دیا، اور ایک ہی لمحے میں نیزہ ڈھال کو چیر گیا۔ مغل سفیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے پہلوان بہترین تلواروں کے ساتھ بھی اس ڈھال کا کچھ نہیں بگاڑ پائے تھے۔ مراد اس کامیابی پر اتنا خوش ہوا کہ اسی ڈھال میں 500 سونے کے سکے رکھ کر حجاز مقدس روانہ کر دیے تاکہ وہاں مستحقین میں بانٹے جا سکیں۔ اور یہ تو صرف ایک قصہ ہے، مراد کی طاقت کی تو بہت سی کہانیاں ہیں۔ مثلا وہ 60 کلو کا گرز کھلونے کی طرح ہاتھ میں گھماتا تھا، ایک ہی وار سے اونٹ کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیتا تھا۔ اکھاڑے میں کوئی پہلوان اسے پچھاڑ نہیں سکتا تھا، اور اس کا تیر اس دور کے سب سے بڑے تیر اندازوں سے بھی سینکڑوں فٹ دور جا کے گرتا تھا۔ ان باتوں میں کتنا سچ ہے اور کتنا صرف زیب داستان کے لیے بڑھایا گیا ہے، یقین سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال سچ ہو یا نہ ہو، مراد چاہتا یہی تھا کہ اس کے بارے میں ایسی کہانیاں بتائی جائیں کہ لوگ اس سے ڈرنے لگیں۔ اس کی ہیبت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ لیکن یہ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ آئندہ کوئی اسے کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے، کوئی اسے یوں اٹھا کر نہ پھینک دے جیسے اس سے پہلے کئی سلطان تخت سے اتارے گئے۔ مراد اب وہ بادشاہ بننے والا تھا جیسا عثمانیوں نے کئی نسلوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے فولادی جسم میں ایک چنگاری کی کمی تھی، ایک ایسا جھٹکا جو اس کے اندر سوئے ہوئے شیر کو پوری طرح جگا دے، اور وہ جھٹکا لگا 1632 کی خونی بغاوت میں۔ سن 1632 مراد 20 سال کا ہو چکا تھا اور سلطنت کی حالت بدترین تھی۔ ینیچری پھر بغاوت پر اتر آئے تھے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ فوج ہے جو کسی زمانے میں سلطنت کی محافظ ہوتی تھی، ویل ٹرینڈ اور ویل بیہیوڈ ہوتی تھی، دنیا کی پہلی اسٹینڈنگ آرمی، منظم ترین فوج، اور سب سے بڑھ کر اسلام کے لیے دیوانہ وار لڑنے والی طاقت۔ لیکن اب یہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی باغی قوت تھی، وہ جو اپنے سامنے کسی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سن 1632 میں ینیچری نے جو بغاوت کی، اس میں کی گئی کئی ڈیمانڈز تو حیران کن تھیں۔ انہوں نے ہر وہ بندہ حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا جسے وہ اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وزیر اعظم حافظ احمد پاشا بھی۔ وہ ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھا جو اس خطرناک دور میں بھی سلطان مراد چاروں کا سچا اور وفادار دوست تھا۔ مطالبہ نہ ماننے پر ینیچری نے دھمکی دی کہ اگر حافظ احمد پاشا کو حوالے نہیں کیا گیا تو سلطان کو بھی تخت سے اتار پھینکیں گے۔ مراد بے بس تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران تھا، اس کا جسم فولاد تھا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف اسٹوپڈ پیپل ان لارج نمبرز۔ وہ اس پاگل ہجوم کے سامنے
کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس سے مزید لوگوں کی جان خطرے میں آ سکتی تھی۔ جب احمد پاشا نے دیکھا کہ باغی اب سلطان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو فرار ہونے کے بجائے موت کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، سلطان، ہزاروں حافظ آپ کے ایک اشارے پر قربان، میں ان باغیوں کے پاس جاؤں گا تاکہ کوئی آپ پر ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ سلطان مراد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن احمد پاشا نے تسلی دی کہ میری موت سے آپ کو جینے کا اور سلطنت کو سنبھالنے کا موقع ملے گا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور باغیوں کے ہجوم کی طرف چلا گیا، تنہا، نہتا، اکیلا۔ پھر بھی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ کوئی حملے میں پہل نہیں کر رہا تھا۔ جب ایک باغی نے کوشش کی تو احمد پاشا نے اسے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گیا اور اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے۔ اب باغی حافظ پاشا پر پل پڑے اور اگلے کئی منٹ تک وہ اکیلے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ نیزوں اور خنجروں کے 17 وار کھائے اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔ سلطان مراد چہارم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اتنا دکھ ہوا کہ اپنا چہرہ رومال میں چھپا کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا، لیکن اسی دن یہ عہد کر لیا کہ وہ ان ظالموں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہی وہ واقعہ تھا جس نے سلطان کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کے اندر رحم کی جو رمق باقی بھی رہ گئی تھی، بچپن کی معصومیت، انسان ہونے کی حیثیت سے نرمی کی کوئی جھلک، وہ سب اس دن ختم ہو گئی۔ باغی فوج سمجھی کہ انہوں نے بادشاہ کو ڈرا دیا ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے۔ اس رات مراد نے عہد کیا کہ ایسا اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ کٹ پتلی بادشاہ اپنی ڈوریاں خود اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سن 1632 کی بغاوت کے بعد مراد چہارم نے سلطنت کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی والدہ کوسم سلطان کو ان کے نائب السلطنت کے عہدے سے ہٹا دیا اور اقتدار پوری طرح خود سنبھال لیا۔ لیکن ایک منٹ، یہ کوئی ویسی درباری جنگ نہیں تھی جیسی ڈراموں میں دکھائی گئی ہے۔ نہ ہی دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور نہ ہی مکمل طور پر ایک دوسرے سے کٹ آف ہوئے تھے۔ سمجھے، یہ ری نیگوسیشن آف پاور تھی۔ دونوں نے سودے بازی کی، سلطان ایبسولوٹ پاور کے ساتھ اور کوسم سلطان ایک ایڈوائزری رول میں۔ اور پھر سلطان نے آہستہ آہستہ تمام بدماش ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا اور کسی پر رحم نہیں کھایا۔ سب سے پہلے باغی ینیچری کے ان سرداروں کو پھنسایا کہ جو 1632 کی بغاوت کے سب سے بڑے مجرم تھے۔ انہیں اپنے پاس محل میں بلا کر بڑے بڑے عہدے دیے اور پھر اسی رات میں سب کو وہیں قتل کروا دیا۔ کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا، جیسا کہ اپنے بہنوئی اور باغیوں کے دباؤ سے بننے والے وزیر اعظم توپال رجب پاشا کو بھی نہیں بخشا۔ وہ ایک چالاک اور موقع پرست انسان تھا جس پر سلطان کبھی بھروسہ نہیں کرتا تھا، بلکہ بچپن ہی سے اسے سخت ناپسند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1632 کی بغاوت کا اصل ماسٹر مائنڈ بھی رجب پاشا ہی تھا۔ اسے محل میں بلایا گیا اور دیکھتے ہی سلطان دھاڑا، تو وضو کر کے آیا ہے؟ یہ سنتے ہی جلاد نکل آئے اور اسے قتل کر دیا۔ رجب پاشا کی لاش محل کے دروازے کے باہر پھینکوائی گئی تاکہ باغی عبرت پکڑیں۔ یہ سلطان مراد کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ مکمل طور پر خود مختار بن گیا۔ اب سلطنت کی گرفت صرف اور صرف ایک ہاتھ میں تھی، خود سلطان کے ہاتھ میں۔ وہ اب سلطنت کا محافظ تھا اور ہاں، جلاد بھی۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں سلطان مراد کی شخصیت کے دو پہلو سامنے رکھنے ہوں گے۔ ایک طرف طاقت اور بے رحمی سے باغیوں کا خاتمہ، اور پھر اسی قوت کے ساتھ غریب عوام کے لیے انصاف۔ مراد کو سلطنت کمزور کرنے والے ہر ایلیمنٹ سے سخت نفرت تھی، خصوصاً کرپٹ عناصر سے، اور اس کی مشہور مثال ہے برسا کے قاضی کا واقعہ۔ برسا سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم شہر تھا، وہ شہر جو پہلے سلطان عثمان غازی کی زندگی کے آخری دنوں میں فتح ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی بنا۔ ایک کیمپین کے دوران سلطان برسا پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ شہر کا قاضی یعنی جج ایک کرپٹ انسان ہے۔ مراد نے معاملے کی چھان بین کروائی اور یہ بات ثابت ہونے پر حکم دیا کہ جج کو شہر کے مرکزی چوک پر سرعام پھانسی دی جائے۔ پوری سلطنت کے کرپٹ افسروں، گورنروں اور عہدے داروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
مراد عوام کا مسیحا بن رہا تھا جو ان کا خون چوسنے والے امیروں کو ختم کر رہا تھا۔ جس تلوار سے سیاسی مخالفین کو ختم کر رہا تھا اسی سے غریبوں کو انصاف بھی دے رہا تھا۔ عوام کو اور کیا چاہیے تھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہاتھ میں اتنی طاقت کا ہونا کتنا خطرناک ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ جب فرد واحد کو لگے کہ وہی مختار کل ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی مسیحا ہے، اور اس کا راز کرنے کا انداز صرف خوف ہو، تو وہ ظلم کی تمام حدیں پار کر جاتا ہے، ایسا ظلم جس کا کوئی جواز نہیں۔ 2 ستمبر 1633 استنبول کے علاقے جبالی میں ایک شپ یارڈ میں آگ لگ گئی، اور ایسی آگ کے دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بہت بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا، اور اگلے 30 گھنٹے تک استنبول جہنم بنا رہا۔ اس کا 1/4 حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ 20,000 سے زیادہ گھر اور دکانیں ختم ہو گئیں، سرکاری عمارات تباہ ہو گئیں، کئی بڑے محلات اور مساجد خاک ہو گئیں۔ اس مصیبت کی گھڑی میں سلطان مراد کے کریکٹر کی ایک اور خاصیت بھی سامنے آئی۔ وہ ہر کام خود آگے بڑھ کر کرتا تھا، جیسا کہ آگ بجھانے کے عمل میں وہ عملاً خود شریک رہا، بلکہ اس نے ایک جلتے مکان میں پھنسے ایک معصوم بچے کی جان بھی بچائی۔ لیکن اس تباہی نے مراد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، کیونکہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب اسے پتا چلا کہ یہ آگ تمباکو نوشی کرنے والے کسی بندے کی وجہ سے پھیلی ہے، تو نہ صرف تمباکو کے استعمال پر پابندی لگا دی، ساتھ ہی شراب بلکہ کافی کو بھی بین کر دیا۔ سلطان مراد کے ایک حکم کے ساتھ شہر کے تمام قہوہ خانے توڑ دیے گئے یا انہیں عام دکانوں میں بدل دیا گیا، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے ایک ہی سزا رکھی گئی، موت۔ لیکن اتنا سخت فیصلہ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل لاجک تھی۔ مراد کو پتا تھا کہ یہ قہوہ خانے کوئی عام دکانیں نہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں ینیچری اور دوسرے باغی ایلیمنٹس بیٹھ کر حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور انہیں بند کرنے کا مطلب تھا سازشوں کے اڈے بند کرنا۔ لیکن مراد کا پابندی نافذ کرنے کا طریقہ بڑا ہی ہولناک تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر نکلتا، کبھی بھکاری کے روپ میں، کبھی مسافر، تو کبھی درویش کے بھیس میں۔ استنبول کی گلیوں میں گھومتا، اور جیسے ہی کوئی بند دروازوں کے پیچھے کافی پیتا ہوا یا تمباکو یا شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑا جاتا، وہ وہیں آن دی اسپاٹ فیصلہ کر دیتا۔ جلاد قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہر بندے کا سر قلم کر دیتے۔ درجنوں نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں لوگ اس پابندی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ عام دکاندار، سپاہی اور شہری سب شامل تھے، جن کی لاشیں ہر صبح سڑکوں پر پڑی ملتی۔ یہ ایسا خوفناک کریک ڈاؤن تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا شہر استنبول خوفزدہ شہر بن گیا۔ اور اگر اب بھی کسی کو سلطان پر شک تھا تو 1633 کے آخر میں سب جان گئے۔ اصل میں سلطان نے ہر نشے پر تو پابندی لگا دی تھی، لیکن سب سے نشہ آور چیز اپنے لیے رکھ لی تھی، طاقت۔ اور طاقت کا نشہ جب حد سے بڑھ جائے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ سلطان مراد اب ریاست کے ان ستونوں کو بھی گرانے لگا کہ جنہیں صدیوں سے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس نے وہ کر دیا جو عثمانی تاریخ میں پہلے کسی سلطان نے نہیں کیا تھا۔ ملک کے سب سے بڑے مذہبی رہنما شیخ الاسلام عقیزادہ حسین آفندی کو قتل کروا دیا۔ یہ وہ منصب تھا جس کی طرف کسی سلطان کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کیوں ہوا یوں کہ شیخ الاسلام نے سلطان کے بے تحاشا قتل و غارت پر اعتراض کرنے کی غلطی کر دی، اور یہ بات قسم سلطان کو ایک خط میں لکھ بھی دی۔ سلطان مراد کے جاسوسوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا اور اس کے کانوں میں ایک ہی بات ڈالی، بغاوت کا خطرہ، یہ کہ شیخ الاسلام والدہ سلطان کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور سلطان مراد کے محل میں اس کا جواب صرف ایک ہی تھا، موت۔ شیخ الاسلام کو عہدے سے ہٹا کر جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اتنا کافی نہیں سمجھا گیا۔ سلطان مراد نے اپنا خاص جلاد شیخ الاسلام کے پیچھے روانہ کیا کہ وہ جہاں بھی ملیں قتل کر کے خاموشی سے دفنا دینا۔ آج تک یہ بھی نہیں معلوم کہ شیخ الاسلام حسین آفندی کی قبر کہاں ہے۔ اس ایک واقعے کے بعد تو ریاست کے تمام عناصر نے سلطان مراد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب فوج ہو یا علماء، دربار ہو یا عوام، مراد کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے
کہ ٹھیک انہی دنوں میں اسی استنبول میں کچھ ایسے کارنامے بھی ہو رہے تھے جن پر آج بھی یقین نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہزار فن احمد چلیبی نامی ایک سائنسدان نے دنیا کی پہلی کامیاب گلائیڈر فلائٹ کی۔ اس نے استنبول کے غلطہ ٹاور سے چھلانگ لگائی اور آبنائے باسفورس پار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ پھر حسن چلیبی نامی ایک سائنسدان بھی تھا جس نے بارود سے بنائے گئے ایک راکٹ پر پرواز کی۔ وہ آسمان میں اڑا اور پیراشوٹ کے ذریعے سمندر میں بحفاظت اتر بھی گیا، یعنی وہ دنیا کا پہلا راکٹ مین بنا۔ ماڈرن ہسٹورینز تو ان تمام واقعات کو صرف لیجنڈز یعنی افسانے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی عثمانیوں کی تاریخ میں ان واقعات کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ تو ایک طرف آسمان میں اڑتے ہوئے یہ عجائبات تھے، تو دوسری طرف گلیوں میں پڑی ہوئی لاشیں تھیں۔ یہ استنبول شہر کے دو مختلف چہرے تھے، بالکل سلطان مراد کی طرح۔ بادشاہت ایسا نظام ہے جو ہر وقت ایک ہی چیز مانگتا ہے، اتھارٹی، لیکن جب سارے اختیارات ایک بندے کے ہاتھ میں ہوں تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ سلطان خود سب سے آگے فرنٹ لائن پہ ہو۔ سلیمان علی شان کے بعد سے تمام سلطان محل میں بیٹھ کر حکومت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ خود سلیمان نے اپنی زندگی کے آخری دور میں دربار تک آنا بند کر دیا تھا۔ یوں سلطنت کی جڑیں کمزور ہو گئیں، اور کمزور لفظ سے مراد کو نفرت تھی۔ اس نے بالآخر اس روایت کو توڑ دیا اور خود میدان میں نکل آیا۔ اس کی نظریں تھیں بغداد پر، وہ شہر جو کبھی عباسی خلافت کا مرکز تھا۔ دنیا کی تمام مسلم ریاستیں اپنی لیجیٹیمیسی یہیں سے حاصل کرتی تھیں، لیکن اب وہ صفوی ایران کے قبضے میں تھا، عثمانیوں کے ازلی دشمن کے ہاتھوں میں، جنہوں نے اسے عثمانیوں ہی سے چھینا تھا۔ اب اپنا شہر واپس لینے کے لیے سلطان مراد استنبول سے نکل آیا تھا، اور 197 دن کا طویل سفر کرنے کے بعد اس کی فوج بغداد کے دروازوں پر تھی۔ 1,00,000 سے زیادہ کی فوج کے لیے لاجسٹکس بھی بڑا پرابلم تھا، لیکن عزم کے آگے کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ مراد خود میدان میں موجود تھا، خود لیڈ کر رہا تھا، اور دوسرے بادشاہوں اور کمانڈروں کی طرح خیمے میں بیٹھ کر حکم نہیں دے رہا تھا، عام سپاہیوں کے ساتھ خندقیں کھودتا، ان کے ساتھ توپیں چلاتا، بلکہ کئی بار تو اسے گھوڑے کی زین کو تکیہ بنا کر زمین پر سوتے بھی دیکھا گیا۔ جب بغداد کا مضافاتی علاقہ فتح ہو گیا کہ جہاں حضرت امام ابو حنیفہ کا مزار بھی تھا، تو سلطان کو کہا گیا کہ وہ مزار کی زیارت کے لیے چلیں، جس پر اس نے جواب دیا، جب تک شہر دشمن کے قبضے میں ہے ہم امام اعظم کی زیارت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ بغداد شہر کا محاصرہ 40 دن جاری رہا، لیکن 37ویں دن سلطان کے سب سے وفادار کمانڈر صدر اعظم طیار محمد پاشا مارے گئے۔ مراد جو سفاک سمجھا جاتا تھا، بے رحم سمجھا جاتا تھا، اسے ایسا صدمہ ہوا کہ کہہ اٹھا، طیار تم پہ بغداد جیسے 100 قلعے قربان۔ اور پھر اگلے چند دنوں میں عثمانیوں نے ایسے حملے کیے کہ شہر کی مزاحمت ختم ہو کر رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ بغداد گیریزن میں موجود 30,000 صفوی فوجیوں میں سے صرف 300 زندہ بچے تھے۔ شہر فتح ہو گیا، اور پھر 17 مئی 1639 کو ایران کے ساتھ معاہدہ قصر شیریں ہوا، جس کے تحت دو سلطنتوں کے درمیان وہ سرحد طے ہو گئی جو آج تک تقریباً اسی حالت میں قائم ہے، اور بغداد پہلی جنگ عظیم تک سلطنت عثمانیہ سے کوئی چھین نہیں سکا۔ اب مراد فاتحین میں کھڑا تھا، وہ فاتح بغداد تھا، اور سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ جس طاقت اور ضد کے ساتھ اس نے یہ شہر فتح کیا تھا، اسی ضد اور خوف نے اسے مزید خوفناک بنا دیا۔ بلکہ بغداد کی فتح سے پہلے ہی اور بعد میں بھی اس نے کچھ ایسے قدم اٹھائے جو بہت ہی متنازع تھے، جیسے اپنے سگے بھائیوں بایزید، سلیمان اور قاسم کو بے دردی سے قتل کروانا۔ جو طاقت مراد کو بغداد کی فصیلیں توڑنے پر مجبور کر رہی تھی، وہی قوت اسے اپنے ہی بھائیوں کو مارنے پر بھی مجبور کر رہی تھی۔ اب مراد ہر اس جنگ کو جیت چکا تھا جو وہ لڑ سکتا تھا، لیکن ایک دشمن ایسا تھا جسے وہ اپنی ساری طاقت، ساری ضد اور سارے خوف کے باوجود کبھی شکست نہیں دے سکا۔ وہ ایک ایسی جنگ ہار رہا تھا جسے نہ وہ خوف سے جیت سکتا تھا اور نہ ہی اپنی تلوار اور گرز سے۔ یہ اس کی اپنے آپ سے جنگ تھی، وہ واحد جنگ جو کوئی فوج، کوئی جلاد، کوئی فرمان اس کے لیے نہیں جیت سکتا تھا۔ 19
سلطان مراد چہارم کی کہانی اصل میں ایک نہیں دو ہیں۔ جو لوگ اسے صرف ایک خونخوار اور شفاف ڈکٹیٹر کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کی بے امنی، کرپشن اور انتشار کو بھول جاتے ہیں جو سلطان کو ورثے میں ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانی ہسٹورینز کہتے ہیں کہ سلیمان علی شان اور محمود ثانی کے درمیان 242 سالوں میں سب سے بڑا اور طاقتور سلطان صرف مراد تھا، بلکہ مغربی مورخ ہیمر کے مطابق مراد کے فیصلوں نے عثمانی سلطنت کی عمر میں کم از کم 50 سال کا اضافہ کیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو زوال 1683 میں نہیں 1633 میں ہی شروع ہو چکا ہوتا۔ وہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو تنے تنہا کنارے تک لے آیا تھا، لیکن اس کے لیے طریقہ صرف ایک ہی استعمال کیا، خوف۔ اور جو عمارت خوف پر کھڑی ہو وہ صرف اس وقت تک ہی قائم رہتی ہے جب تک ڈرانے والا زندہ ہو۔ سن 1640 میں وہ کہ جس نے بغداد کو فتح کیا، جس نے ینیچری کو پیروں تلے رون ڈالا، جس نے ہر طرف امن قائم کیا تھا، صرف 27 سال کی عمر میں بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ مراد جیسا سخت جان انسان یکدم موت کے دروازے پر آ کھڑا ہوا؟ یہاں تاریخ دو الگ الگ کہانیاں سناتی ہے۔ یورپی ہسٹورینز اور مراد کے مخالف تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کا جگر گل سڑ چکا تھا، جس کی وجہ تھی شراب۔ جی ہاں، وہی شراب جو مراد نے پوری سلطنت پر حرام کر دی تھی، مگر خود چھپ چھپ کر پیتا تھا۔ لیکن دوسری طرف عثمانی تاریخ دان اس بات کو سراسر جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ اسے شراب فروشوں کا پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ جن کا کاروبار مراد نے تباہ کیا تھا۔ ان ایلیمنٹس کا پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ جن کی گرفت سے سلطنت کو چھڑایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد کو نقرس تھا، یعنی جوڑوں کا وہ مرض جو عثمانی خاندان کی رگوں میں صدیوں سے دوڑ رہا تھا۔ بانی سلطنت عثمان اول، سلطان محمد فاتح اور سلیمان علی شان تک سب اسی مرض کا شکار ہوئے، لیکن مراد کو اس کے علاوہ ارکن نسا کی بھی بیماری تھی، شیٹیکا کا مرض، جس میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اسے ختم کرنے کے لیے شاہی طبیبوں کو اسے پین کلرز دینا پڑتی تھیں۔ اس زمانے میں پین کلرز ہوتی تھیں افیون کی گولیاں، اور ان کی وجہ سے وہ غنودگی کی کیفیت میں رہتا تھا اور دیکھنے والا سمجھتا کہ سلطان شراب کے نشے میں ہے۔ سچ کیا ہے 400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم نہیں جانتے، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی آئرنی ہے کہ ایک شخص جس نے پوری ایمپائر کو قابو میں رکھا، اپنے دشمنوں کو، اپنے باغیوں کو، حتیٰ کہ اپنے فولادی جسم تک کو، صرف 27 سال کی عمر میں بستر مرگ پر اس کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی موت کی اصل کہانی بھی نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں نزع کے عالم میں مراد نے اپنے قریبی ساتھیوں سے ایک حسرت کا اظہار کیا، کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اندلس فتح نہیں کر سکا، وہ اندلس جو ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کے سینے میں کانٹے کی طرح زندہ ہے۔ اس کی چبن مراد جیسے جابر حکمران کے دل میں بھی نظر آتی ہے، لیکن یہی بستر مرگ تھا کہ جس پر سلطان نے اپنی زندگی کا آخری اور سب سے خطرناک حکم بھی جاری کیا، یہ کہ اس کے آخری زندہ بھائی شہزادہ ابراہیم کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ عثمانی خاندان اس کے جاتے ہی ختم ہو جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ابراہیم جیسا کمزور انسان سلطنت نہیں چلا سکتا، اور اس عظیم امپائر کے کمزور ہاتھوں میں جانے سے بہتر ہے کہ یہ خاندان ہی مٹ جائے۔ اور یہی وہ مقام تھا جب مراد اور کوسم سلطان کی برسوں پرانی کولڈ وار بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ وہ سلطان مراد کے بستر پر آئی، اسے بتایا کہ تمہارے حکم پر عمل ہو چکا، ابراہیم مارا جا چکا ہے۔ مراد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے آخری سانس لی، اس یقین کے ساتھ کہ میرا آخری حکم بھی مان لیا گیا ہے اور وہ عثمانی تاریخ کے عظیم ترین اور شاید آخری سلطان کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حکم پر عمل ہوا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم بھی تو کوسم ہی کا بیٹا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ابراہیم مارا گیا تو تخت کسی اور خاندان میں چلا جائے گا اور اس کی طاقت ہی نہیں، اس کا وجود تک ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے مرتے ہوئے بیٹے کے بستر پر آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور جھوٹ بولا۔ جی ہاں، وہ شخص جس کے نام سے سلطنت کانپتی تھی، جس نے کئی وزیر مشیر مروا دیے، شیخ الاسلام تک کو قتل کروا دیا، وہ اپنی ہی ماں کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر مرا۔ وہ اپنے آخری حکم تک کو نافذ نہ کروا سکا۔ ساری عمر اس نے ہر ایکسٹرنل فیکٹر کو کنٹرول میں رکھا،
لیکن وہ اپنے اندر پر قابو نہ پا سکا۔ یہی وہ ناکامی تھی، واحد ناکامی جو سلطان مراد کو اٹھانا پڑی۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور تخت اسی ابراہیم کے حصے میں آ گیا جس کی موت کے یقین کے ساتھ مراد اس دنیا سے گیا تھا، اور وہ خوف جس نے پوری سلطنت کو باندھ رکھا تھا سلطان مراد کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ ابراہیم کے دور میں سلطنت ایک مذاق بن گئی، خزانہ لوٹا دیا گیا، یعنی چیری پھر مافیا بن گئے، یہاں تک کہ خود ابراہیم کو تخت سے اتار کر قتل کر دیا۔ اور وہ کوثم سلطان جس نے اپنے بیٹے کے خلاف آخری بازی جیتی تھی، صرف 11 برس بعد خود بھی سازشوں کی بھیٹ چڑھ گئی، کیونکہ اصل طاقت اب نہ سلطان کے پاس تھی نہ سلطان کی ماں کے پاس، بلکہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تھی جو اب سب سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ مراد چہارم وہ آخری عثمانی سلطان تھا جو خود میدان جنگ میں اترا اور اپنی فتوحات اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اس کے بعد آنے والے بس محلات کے قیدی تھے، اور اس کی یہ کہانی صرف ایک سچ ثابت کرتی ہے: جب کسی ریاست کا نظم صرف ایک فرد کے خوف پر کھڑا ہو اور اسے مضبوط انسٹیٹیوشنز کی شکل نہ دی جائے، تو جس دن وہ فرد آنکھیں بند کرتا ہے، ڈسپلن اور سسٹم بھی اسی دن مر جاتا ہے۔ پھر جو زوال آتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔